السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والمعتمرین ضیوف الرحمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور اللہ موت دے تو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ انتہائی فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے خاص طور سے 10 دن، شروع کے 10 دن، پہلا عشرہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نے اپنی مبارک زبان سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بتائی اور ارشاد فرمایا، اور مورخین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ہمارے لیے روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی قعدہ کا 1 مہینہ روزہ رکھا، پورے ذی قعدے کے مہینے میں روزہ رکھا، اور جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا، اور پھر آپ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا، تو اللہ نے فرمایا، وحی آئی، موسیٰ روزے دار کے منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے، روزے دار کے منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے، روزے دار سے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور تم نے مسواک کر لیا اور افطار کر لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مولا پھر میں روزے رکھوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن کے روزے رکھے۔ وہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی، دوسرے کسی دنوں کی اللہ نے ایسی قسم نہیں کھایا۔ راتوں کی، دن کی، مہینے کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھایا جیسے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اور راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا۔ شب قدر کی اللہ نے قسم نہیں کھایا، یوں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا قرآن شب قدر میں اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا شب قدر کی رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ قسم نہیں کھایا شب قدر کی، لیکن جب ذی الحجہ کی بات آئی تو اللہ فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، اور قسم ہے ذی الحجہ کے 10 راتوں کی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے 9 ذی الحجہ کی، اور قسم ہے 10 ذی الحجہ کی، قسم ہے یوم عرفہ کی، اور قسم ہے یوم نحر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے دنوں کی بھی قسم کھایا، اور ذی الحجہ کے راتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو اتنے محبوب ہیں، دوسرے دنوں میں نیک عمل اللہ کو اتنے محبوب نہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل بہت پسند ہیں۔ بندہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کرے گا وہ دوسرے دنوں سے زیادہ اللہ کو پسند اور محبوب ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ، اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 دن کا کوئی روزہ رہے گا تو اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب جو 9 روزے رکھے گا اسے 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے کوئی روزے رکھے گا تو اسے 9 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور سرکار نے فرمایا ذی الحجہ کی رات میں جاگے گا، عبادت کرے گا، پہلی رات میں، پہلی 10 راتوں میں، تو 1 رات میں جاگنے کا ثواب شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے۔
شب قدر میں جاگنے پہ جو ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ سارا کا سارا اجر اور ثواب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کی ایک رات میں ایک جاگنے پہ عطا فرماتے اور عبادت کرنے پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو جمع کیا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو جمع کیا۔ رمضان میں صرف روزہ ہے، تراویح ہے، حج کے دنوں میں صرف حج ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے آدمی زکوٰۃ دے گا، اس کا مال ادا ہوگا، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے، زکوٰۃ فرض ہے، بس زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کو اجر و ثواب ملے گا، دوسرا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو جمع کیا۔ بعض مرتبہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، روزہ ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، مگر ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو جمع کیا، روزے کو بھی جمع کیا، رات کی عبادت کو بھی جمع کیا، ذی الحجہ میں حج بھی جمع کیا، قربانی کو بھی جمع کیا، مالی عبادت بھی اس میں ہے، بدنی عبادت بھی اس میں ہے۔ ذی الحجہ میں آدمی سفر میں بھی ہوتا ہے، آدمی حضر میں بھی ہوتا ہے، تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جمع کیا۔ تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، وہ انتہائی مبارک دن ہیں اور بابرکت دن ہیں۔ کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان دنوں میں تسبیح پڑھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تسبیح ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور خدا کی کبریائی بیان کرو اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ان 10 دنوں میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرو، جس حالت میں ہو اس حالت میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ دن اللہ کے بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ تو اللہ فرما رہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ان دنوں میں تکبیر و تحلیل پڑھو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ اور ذی الحجہ میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، 2 عبادتیں، ایک عبادت حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان، پوری دنیا سے، افریقہ سے، امریکہ سے، عجم سے، عرب سے، مکہ سے، مدینہ سے، ہندوستان سے، افغانستان سے، جاپان سے، ترکستان سے، پوری دنیا سے مسلمان کشاں کشاں اللہ کے بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، عاشقانہ عبادت ادا کر رہے ہیں۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج عاشقانہ عبادت ہے۔ پوچھو ان سے جنہوں نے یہ عبادت ادا کی ہے۔ آدمی دیوانہ وار اپنا گھر چھوڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، گھر سے رخصت ہوتا ہے، گھر والوں سے رخصت ہوتا ہے، ہزاروں کلومیٹر 7 سمندر پار جاتا ہے، ایک ہی کپڑے میں جاتا ہے، ایک نیچے تہبند ہوتا ہے اور اوپر ایک چادر ہوتی ہے، 2 کپڑوں میں جاتا ہے، دیوانہ وار جاتا ہے، وہی پکارتا ہے جو پکارنے کا حکم دیا گیا، اس کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، یوں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، دیکھ میں تیرے بارگاہ میں آ رہا ہوں، سب چھوڑ کے آ رہا ہوں، تیرے لیے آ رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے نظر نہیں آئے گا، تیرا کعبہ تو نظر آئے گا، تیرا گھر نظر آئے گا، دیکھ میں آ رہا ہوں تیرے گھر کے طواف کے لیے، سعی کے لیے، منی مزدلفہ کی حاضری کے لیے۔ آدمی دیوانہ وار اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، سب کو الوداع کہہ کے جاتا ہے۔ اب تو حج آسان ہو گیا، حضور نے فرمایا الحج الثج، حج تو تکلیف کا نام ہے، حج تو مشقت کا نام ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے، برس لگ جاتے تھے، ایک حج کے لیے نکلتے تھے، حج کا زمانہ گزرتا تھا، سال گزرتا تھا، دوسرے سال حج میں پہنچتے تھے، 6 مہینے میں اپنے گھر سے نکلتے تھے، پہنچتے تھے۔ پہلے سمندر کے جہاز ہوتے تھے، 15 دن لگ جاتے تھے، آدمی 15 دن سمندر میں ہوتا تھا، اوپر آسمان ہوتا تھا، نیچے پانی ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، اوپر دیکھے تو آسمان، نیچے پانی، 2 ہی نظارے نظر آتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور کتنے لوگ مر جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے اور حج کے لیے جاتے تھے، واپس نہیں آتے تھے، اللہ کو پیارے ہوتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کوئی آدمی حج کا احرام باندھے اور حج کے لیے نکلے اور اس کی وفات ہوگی اور وہ شہید ہو گیا تو اس کو بغیر غسل کیے ہوئے احرام کی حالت میں دفن کرو۔ حضور نے فرمایا حج کے لیے آدمی نکلے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو بغیر غسل کیے ہوئے دفن کرو، وہ اپنی قبر سے لبیک پڑھتے ہوئے باہر آئے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ حج میں تھے، حجۃ الوداع میں، عرفات کے میدان میں، ایک صحابی سواری سے نیچے گرے، شہید ہوئے۔ حضور نے فرمایا ان کو غسل مت دو، ان کو احرام میں
دفناؤ اور کفناؤ۔ ان کو احرام میں دفنایا اور کفنایا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ صحابی حشر کے میدان میں لبیک کہتے ہوئے اپنی قبر سے نکلیں گے۔ پھر فرمایا قیامت تک اللہ ایک فرشتہ مقرر کرے گا، وہ فرشتہ ان کی طرف سے حج کرے گا، ہر سال حج کرے گا، قیامت تک حج کرے گا۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کتنے ہزار سال وہ فرشتہ ان کی طرف سے حج کرے گا اور پورا ثواب اس حاجی کو ملے گا۔ دیوانہ وار لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، آج بھی حاجی جا رہے ہیں، کل بھی حاجی گئے، 4-5 تاریخ تک حاجیوں کے قافلے ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان سے جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ تمنا ہوتی کاش ہمارا بھی شمار حاجیوں میں ہوتا، اللہ کے ان نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا، ہم بھی اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتے اور اپنے گھر سے روانہ ہوتے اور اپنا گھر چھوڑتے اور اللہ کے گھر پہنچتے اور اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی حاضری دیتے، اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کو جاتے۔ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، حاجی جاتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حاجی کی بڑی فضیلت ہے، حضور نے حاجیوں کو مدینے کے باہر تک چھوڑا اور فرمایا تم ہمارے لیے دعا کرو، یوں کہا تم ہمارے لیے دعا کرو۔ حج کی بڑی سوغات دعا ہے، دعا۔ لوگ کہتے ہیں چپل لے کے آؤ، جبہ لے کے آؤ، کنگن لے کے آؤ، پازیب لے کے آؤ، سونا لے کے آؤ، لوگ کہتے ہیں کیمرہ لے کے آؤ، ٹی وی لے کے آؤ، موبائل لے کے آؤ، اسکرین ٹچ والا موبائل نہیں، یہ ظاہری سامان ہے، سب ختم ہونے والے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا فرما رہے تھے چائنا والوں کی ہر چیز حرم میں پہنچی، چائنا کی ہر چیز، آپ کو چپل بھی چائنا کی ملے گی، احرام بھی آپ کو چائنا کا ملے گا، اس پہ لکھا ہوا میڈ ان چائنا بول، ہر چیز آپ کو چائنا کی ملے گی۔ چائنا والوں نے زمزم نہیں بنا سکے، وہ زمزم نہیں بنا سکے، کھجور نہیں بنا سکے، کھجور چائنا کا نہیں ہے، زمزم چائنا کا نہیں ہے۔ یہ سوغات ہے حج کی، عمرے کی، جو جا رہا اس سے کہو ملے تو زمزم لے آؤ، کھجور لے آؤ، نہیں ملے تو ہمارے لیے دعا کر کے آؤ۔ حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی۔ سرکار فرما رہے میرے لیے دعا کرو، حضور جن کے طفیل دنیا بنی، امام الانبیاء، آپ فرما رہے ہیں عمر لا تنسانی بدعائکم المستجاب، عمر اپنی مقبول دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ حضرت عمر عمرے کے لیے جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا عمر ہمیں بھی یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضور تعلیم دینا چاہ رہے امت کو اور بتانا چاہ رہے تھے امت کو، دیکھو حاجی جب روانہ ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرو، حاجی جب واپس آئے تو ربیع الاول کے مہینے تک اس کی دعا قبول ہوتی، حاجی کی دعا ربیع الاول کے مہینے تک قبول ہوتی۔ حج بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں، حج کا بڑا ثواب ہے۔ آدمی اللہ کے گھر جائے، پہلی نظر کعبے پہ ڈالے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، پہلی نظر میں پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے۔ سرکار نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، آدمی حج کرے، گناہ کا کوئی کام نہ کرے، غلطی نہ کرے، گناہ کا کوئی کام نہ کرے، وہ ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضور نے فرمایا حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ آدمی ایم ایل اے کا مہمان بنے خوش ہو جاتا ہے، ایم پی کا مہمان بنے خوش ہو جاتا ہے، پی ایم کا مہمان بنے تو اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ آدمی کہتا میں پردھان منتری کے گھر گیا، میزبان تھے وہ، میں ان کا مہمان تھا، وہ لوگوں کو فوٹو بتاتا ہے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ فرمایا جو اللہ سے مانگتے اللہ ان کو عطا کرتے، جو اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو دیں گے، اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کریں۔ حضور نے فرمایا العمرۃ بین العمرۃ کفارۃ بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان گناہ کو معاف کریں گے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہ کو معاف کریں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سب سے سچے، اللہ کے بعد کائنات میں جس کا درجہ ہے وہ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں عمرے سے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب گناہ کو معاف کریں گے۔ دھوکہ لگا، لوگ کہتے ہیں عمرے کو جانے سے بہتر یہ ہے کسی غریب کی شادی کر دو، جانے سے بہتر یہ ہے کہ کہیں اچھی جگہ پیسہ صدقہ کر دو اور لگا دو۔ نہیں میرے بھائیو، عمرہ الگ چیز ہے، صدقہ الگ چیز ہے۔ عمرہ سعادت مند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا سعادت مند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا ایک عمرہ کرو زندگی میں، 2 عمرہ کرو اس کے بعد بس کرو، اس کے بعد پیسہ غریبوں میں خرچ کرو، کہیں بھی کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے
سرکار ہر سال حج کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے حضور نے ہر سال حج کیا، ہجرت کے بعد آپ نے 1 سال حج کیا۔ مصروفیت تھی، کائنات تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، پوری دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنا تھا، مصروفیت تھی۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ حج کیا، ایک مرتبہ رسول اللہ نے حج کیا۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے حبیب حج کے لیے جا رہے، ان کے ساتھ چلو۔ 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہوں، 1,24,000 صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ جمع ہوا۔ آپ صحابہ کو لے کے پہنچے، عرفات کا دن آیا، 9 ذی الحجہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، آپ خوش ہوئے۔ پھر آپ جبل رحمت پہ چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ ایک ایک صحابی کے کان کے پاس کھڑے رہ کے خطبہ دے رہے۔ نہ میک سسٹم تھا، نہ ساؤنڈ تھا، نہ اسپیکر تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا ایک ایک صحابی کے پاس کھڑے رہ کے آپ خطبہ دے رہے۔ صحابہ کو دیکھا، آپ خوش ہو گئے۔ پھر قرآن کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا، نہ اس میں ایک حرف بڑھ سکتا، نہ ایک حرف کم ہو سکتا، نہ کمی ہو سکتی، نہ زیادتی ہو سکتی۔ دین مکمل ہو گیا۔ اللہ دین اسلام والوں سے راضی ہوں گے، دوسرے دین والوں سے اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضور نے بلا کے کہا، عمر کیوں روتے ہو؟ کہا، اللہ کے حبیب، اس آیت میں اشارہ دیا گیا اب دین مکمل ہو گیا، اب آپ کو اللہ اپنے پاس بلا لیں گے، اب وحی نہیں آئے گی، اب جبرائیل نہیں آئیں گے، اب وحی کی برکتوں سے یہ امت محروم ہو جائے گی۔ اس آیت کے اترنے کے 81 دن کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 81 ڈیز کے بعد، 81 دن کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس آیت کے اترنے کے 81 دن کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور نے ایک حج کیا، 4 عمرے رسول اللہ نے کیے۔ حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے۔ امام حسن حسین کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے 50 سے زیادہ حج کیے اپنی زندگی میں۔ حضرت علی کے بارے میں لکھا ہے 22 مرتبہ انہوں نے اپنی زندگی میں حج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیب لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور جو طاقت کے باوجود حج نہ کرے اس کے لیے وعید ہے، کپ کپانے والی وعید ہے، لرزہ دینے والی وعید ہے۔ ایسی وعید آدمی کے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سرکار نے سنایا، حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، من ملک زادا او راحلۃ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ عربی آتی آپ کو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ حضور فرما رہے رحمت للعالمین، ماں سے زیادہ شفیق نبی، باپ سے زیادہ مہربان نبی، رؤوف رحیم نبی فرما رہے من ملک زادا او راحلۃ، کسی آدمی کے پاس حج کا خرچہ ہو، سواری کا انتظام ہو، زاد راہ اس کے پاس ہو، حج کرنے کی طاقت ہو، استطاعت اس کے پاس ہو، کتنا پیسہ اس کے پاس ہو، ہندوستان سے حج کر کے واپس آنے تک کا پیسہ اس کے پاس ہو، یوں سمجھیے 5 لاکھ 5.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہو۔ 40 دن کا پیکیج ہوتا ہے، 40-38 دن کا پیکیج ہوتا ہے، 5,40,000 بھرنا پڑتا ہے۔ آپ جا کے واپس آنے تک 5.5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے آپ کے اہل و عیال پہ، اور آپ پہ 5.5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ 5.5 لاکھ روپے کسی کے پاس ہیں، 5.5 لاکھ روپے کی جائیداد کسی کے پاس، 5.5 لاکھ روپے کی پراپرٹی کسی کے پاس، 5.5 لاکھ روپے جس کے بینک میں جمع ہیں، 5.5 لاکھ روپے کا سونا کسی کے پاس ہے، اور وہ حج نہ کرے۔ آدمی کہتا ہے بیٹی کی شادی ہوں گے حج کریں گے، گھر بنے گا تو حج کریں گے۔ ارے آپ حج تو کرو، اللہ اس کی برکت سے آپ کی بیٹی کی شادی آسان کریں گے۔ آپ حج تو کرو، اللہ آپ کا گھر بنا دیں گے۔ حج کرنے والے کو اللہ غریب نہیں بناتے، بھیک منگا نہیں بناتے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کوئی حاجی بھیک مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ مالدار بناتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 2 چیزوں سے زندگی میں برکت آتی ہے، شادی سے زندگی میں برکت آتی ہے، اور دوسرا حج کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ حج کرنے والا کبھی بھیک نہیں مانگتا، حج کرنے سے زندگیوں میں برکت آتی۔ لوگ کہتے ہیں بعد میں حج کریں گے، فریضہ ہے، پہلے ہم بیٹی کی شادی کریں گے، یہ بھی بڑا حج ہے بیٹی کی شادی کرنا، بہن کی شادی کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا، 5.5 لاکھ روپے کا مال آپ کے پاس ہے، ملکیت ہے، تو حج کرے۔ اگر حج نہیں کریں گے تو حضور نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ حج نہیں کرنے والا یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں،
اللہ کے رسول کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس حدیث کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے استطاعت کے باوجود کوئی آدمی حج نہ کرے، جیسے اس سال حج فرض ہوا اسی سال کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا۔ نماز جب فرض ہوگی آپ نماز پڑھیں گے، لیٹ تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی اذان ہوئی، نماز فرض ہو گئی آپ کے اوپر، وقت ہو گیا ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز فرض ہوگی، ظہر کی نماز جب پڑھیں گے جب ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ ہوگا۔ ایسے حج جب فرض ہو گیا اسی وقت حج کرنا ہے، نہیں کریں گے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے گا، مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہودی بن کے مرے گا یا نصرانی بن کے مرے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کا جس کے پاس سامان ہو اور اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت ہو، وہ اگر حج نہ کرے فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سنو، جو حج نہ کرے وہ کافر ہیں، ایسے کافروں سے اللہ بے نیاز ہے۔ طاقت کے باوجود جو حج نہ کرے، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ کافر ہیں، کافروں سے اللہ بے نیاز ہے۔ حج بڑی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے دنوں میں ادا کی جاتی۔ تاریخ پڑھو، وقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بعض لوگوں نے کیسے حج کیے؟ مغیرہ بن حکیم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یمن سے نکلتے تھے، صنعا یمن کا ایک شہر ہے، یمن سے پیدل نکلتے تھے حج کے لیے، سواری نہیں ہوتی تھی، پیدل نکلتے تھے، اور رات ہوتی تھی تو روزانہ رات میں نماز پڑھتے تھے اور نماز میں 10 پارے قرآن کے ختم کرتے تھے۔ روزانہ نماز میں 10 پارے، سوچتے تھے میں چاہوں تو دن میں بھی پڑھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن کتنا اچھا ہو میں نماز میں 10 پارے ختم کروں۔ تو نماز میں 10 پارے ختم کرتے تھے روزانہ۔ اب اندازہ لگاؤ، پیدل حج کر رہے ہیں، رات میں 10 پارے ختم کر رہے ہیں، 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ حکیم ابن حزام صحابی ہیں، ہر حج کے لیے جاتے تو 100 جانور ساتھ میں لے جاتے، 100 جانور حج کے لیے ساتھ لے جاتے اور 100 غلام ساتھ لے جاتے۔ جب حج کا دن آتا، یوم النحر کا دن، جس دن جانور قربان کرنا ہوتا، تو 100 جانوروں کو اپنے ہاتھ سے قربان کرتے اور یوں کہتے پروردگار میں نے یہ قربانی تیرے لیے کیا ہے، تیرا حکم تھا اس لیے کیا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان جانوروں کے گلے پہ چھری نہیں پھیرتا، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی قربانی ہے، اس کو قبول فرما لے۔ اور پھر 100 غلاموں کو آزاد کر دیتے، اور جب غلام آزاد ہوتے تو رو کے یوں کہتے یا اللہ یہ غلام تو میری ملکیت تھے اور میں ان کا مالک تھا ظاہری اعتبار سے، اور یہ غلام میرے غلام تھے، نوکر چاکر تھے، میں نے ان کو اپنی غلامی سے میں نے ان کو غلامی سے آزاد کیا ہے، اور میں نے ان کو آزاد کر کے ان کے نفس کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اور یوں کہتے پروردگار میں بھی تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ، تیرا غلام ہوں، تو بھی مجھے آزاد فرما، جہنم سے آزاد فرما، عذاب سے آزاد فرما۔ یوم نحر کے دن 100 غلاموں کو آزاد کر کے دعا کرتے۔ عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے جاتے، زمزم کے کنویں پہ پہنچتے، زمزم پیتے اور یوں کہتے پروردگار تیرے حبیب نے فرمایا زمزم جس مقصد کے لیے پئیں گے تو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ یوں کہتے پروردگار میں نے زمزم پی کے دنیا کی پیاس بجھایا، بدن کی پیاس بجھایا ہے، یا اللہ اس زمزم سے آخرت کی پیاس بجھا لے، حشر کے میدان کی پیاس بجھا لے۔ تو لوگوں نے ایسے حج کیا، ایک بزرگ کے بارے میں فرما حج کے لیے جاتے تو 1-2 قدم چلتے 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر 2 قدم چلتے 2 رکعت نماز ادا کرتے، پورا حج انہوں نے سجدے سے کیا، سجدے سے پورا حج ادا کیا۔ ایسے لوگوں نے حج کیا۔ آج تو لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، حج نہیں کرتے، بڑی وعید ہے۔ یہ ذی الحجہ کے دن بہت مبارک دن ہے، روزے رکھنے کے، رات میں عبادت کرنے کے دن ہیں، اور پھر یہ ذی الحجہ کے دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے اور تکبیر اور تحلیل کے دن ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔